بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارطغرل غازی ایک بہادر اور کرشماتی جنگجو تھا جو کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کا بیٹا تھا۔ یہ کہانی 13ویں صدی میں شروع ہوتی ہے جب کائی قبیلے کو منگول حملوں اور بازنطینی خطرات کے خلاف لڑتے ہوئے متعدد چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان جدوجہدوں کے درمیان ارطغرل کی اپنے قبیلے سے وفاداری اور انصاف اور عزت کے لیے اس کی لگن نے اسے ایک قابل احترام شخصیت بنا دیا۔ اپنی ایک مہم میں ارطغرل ابن عربی کے ساتھ راہ عبور کرتا ہے جو ایک عقل مند مسافر اور عالم ہے جو ارطغرل کی مستقبل کی عظمت کی پیشن گوئی کرتا ہے اور اسے ایک رہنما کے طور پر اپنی تقدیر کو گلے لگانے کا مشورہ دیتا ہے۔ یہ تصادم ارطغرل کی ایک زیادہ اسٹریٹجک اور بصیرت والے رہنما میں تبدیلی کے آغاز کی نشاندہی کرتا ہے۔ جیسا کہ ارطغرل اپنے قبیلے کی حفاظت اور ان کے دشمنوں کا مقابلہ کرتا رہتا ہے، وہ اپنے لوگوں کے لیے ایک نیا وطن تلاش کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ اپنی بہادری اور ذہانت کے ساتھ وہ دوسرے ترک قبائل کی حمایت حاصل کرتا ہے، اتحاد بناتا ہے اور ٹیمپلرز اور سلجوق سلطنت جیسے مضبوط دشمنوں کا سامنا کرتا ہے۔ اپنے سفر کے دوران ارطغرل کئی اہم شخصیات سے ملتا ہے جو اس کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک حلیمہ سلطان ہے جو سلجوق کی بیٹی ہے۔ ان کی محبت وقت کی مشکلات کے درمیان پھولتی ہے اور آخرکار وہ ایک طاقتور اور عقیدت مند جوڑے بن کر شادی کر لیتے ہیں۔ جیسے جیسے ارطغرل کی شہرت پھیلتی ہے اور سلجوق سلطنت کے حکمران سلطان علاء الدین قیقباد اول کی توجہ حاصل کرتا ہے، سلطان ارطغرل کو زمین کا ایک ٹکڑا پیش کرتا ہے جہاں اس نے اپنا نیا قبیلہ قائم کیا اور اسے ارطغرل غازی قبیلہ کا نام دیا۔ اپنے نئے قبیلے کے رہنما کے طور پر ارطغرل انصاف کے لیے لڑتا رہتا ہے اور خطے میں امن قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، جن میں اس کی مہارت، حکمت اور انصاف کا احساس اور بھی زیادہ پیروکاروں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ایک قابل احترام رہنما کے طور پر اس کی پوزیشن کو مضبوط کرتا ہے۔ پوری سیریز کے دوران ارطغرل کو بے شمار چیلنجز اور ذاتی نقصانات کا سامنا ہے، لیکن اس کا عزم اور اپنے قبیلے سے وفاداری کبھی نہیں ڈگمگائی۔ اس کے سفر میں ترگت الپ، بامسی بیرک اور ابن عربی جیسی تاریخی شخصیات سے بھی ملاقاتیں شامل ہیں جو اس کے وفادار ساتھی بنتے ہیں۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے ارطغرل کے قبیلے کو اندرونی اور بیرونی خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بشمول غداری اور اقتدار کی جدوجہد، تاہم اپنی دانش مندی اور اپنی وفاداری پیروکاروں کے تعاون سے ارطغرل ان رکاوٹوں کو دور کرنے کا انتظام کرتا ہے۔ یہ کہانی منگولوں کے خلاف ارطغرل کی حتمی فتح اور سلطنتی عثمانیہ کے قیام کے ساتھ عروج پر ہے، جس نے اپنے بیٹے عثمان اول کے لیے سلطنت کا بانی بننے کی بنیاد رکھی۔ ایک عظیم جنگجو اور رہنما کے طور پر ارطغرل غازی کی وراثت کو پوری تاریخ میں منایا اور یاد کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی کہانی ہمت، غیرت اور مصیبت کے وقت انصاف کے حصول کی تحریک دیتی ہے۔